یہ ویکلی ہوراسکوپ 25 اکتوبر 2024 سے لے کے 31 اکتوبر 2024 پر مبنی ہیں۔ یہ ایام اللہ پاک کے فضل و کرم سے کافی چیزوں کو تبدیل کریں گے۔ کوشش کر کے ان ایام میں اللہ کی عبادت میں خود کو مصروف کریں، جتنا ہو سکے لوگوں پہ تنقید اور غصہ نہ کریں، کیونکہ غصہ اور چڑچڑاپن ان ایام میں ابھر سکتا ہے۔ وہ میری بہنیں جن کے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ میری بہنیں جن کی باتوں میں وزن نہیں، جن کی گھر میں لوگ اہمیت نہیں کرتے، عزت نہیں جانتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 70 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے نادیلی پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اے میرے اللہ، لوگ میری عزت کریں، میری بات تسلیم کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ازدواجی زندگی خوبصورت ہوگی اور لوگ ان کی گھر میں عزت کریں گے۔ وہ میرے بھائی یا وہ میری بہنیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی انسان اس کی بات مانے یا کوئی انسان اس کی اہمیت کو جانے، تو وہ کوشش کر کے اس کی تصویر پہ 700 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں اور دعا مانگے کہ اے میرے اللہ، اس فلاں بندے کے دل میں میرے لیے محبت و احترام پیدا کر، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ سامنے والا انسان اس کی عزت کرنے کی طرف راغب ہوگا۔ یہ ایام وظائف کے ایام ہیں، یہ ایام اللہ سے مانگنے کے ایام ہیں، تبھی جتنا ہو سکے ان ایام میں اللہ کی عبادت کریں اور خود کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر دیں، جتنا ہو سکے حاضر دماغی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ان ایام کو گزاریں۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق پیلی چیز کا ہے، جیسے کہ گندم لے کے کسی مستحق کو دے دیں، پیلی دال لے کے کسی مستحق کو دے دیں، تمام پریشانیوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا رحیم و یا اللہ، 27 مرتبہ پانی پہ۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پانی پہ دم کر کے پی کے جہاں قدم بڑھائیں گے، فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کی زندگی میں نئے نئے اسباب منظر عام پہ آئیں گے، علمی حوالے سے بہتری آئے گی، کام کے حوالے سے آسانی آئے گی، لیکن رشتوں کے حوالے سے تھوڑی سی الجھن بھی دائچے میں دکھ رہی ہے۔ جتنا اپنی چیزیں کم شو کریں گے، اپنی خوشیاں ہر کسی کو نہیں بتائیں گے، اپنے کام پہ توجہ دیں گے، زبان کو میٹھا رکھیں گے، اتنا ہی راستے آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ انویسٹمنٹ کا صحیح وقت یہ ہے، کسی کام کی شروعات کے لیے بھی یہ وقت آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ رب الثانی کی 14ویں کی رات خاص پڑھا ہوا یہ کافور جو ہمارے آباء و اجداد اپنے ہر اس عقیدت مند کو دیا کرتے تھے جس کے گھر میں پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنے گھر میں یہ پڑھا ہوا اسم اعظم دم شدہ کافور رکھے گا تو تمام نحس چیزیں اس سے دور ہوں گی، گھر میں امن و محبت قائم ہوگی، اور اگر یہ کافور کوئی انسان اپنی جیب میں رکھ کے جہاں جائے گا تو فتح و کامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ پڑھے ہوئے کافور فی سبیل اللہ گفٹ دیے جا رہے ہیں، تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کر کے یہ پڑھا ہوا کافور حاصل کریں۔ پاکستان سے باہر رہنے والے ہمارے بھائی بہنوں کے لیے اور بھی مختلف تبرکات ہمارے اسٹور پہ رکھے ہوئے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربان.com وزٹ کریں۔ برج توراس والے، یہ ایام وہ ہیں جو آپ کے لیے رستہ ہموار کریں گے، کسی کام کی شروعات کے لیے، کسی رشتے کی شروعات کے لیے، کسی سفر کی شروعات کے لیے یہ ایام آپ کے لیے بہت مبارک ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جن کا تعلق، جس کام کا تعلق کریشن سے ہے، انٹرنیٹ سے ہے، مٹی سے ہے، اس پہ توجہ دیں، کیونکہ ابھی کسی بزنس کے توسط سے، کسی کام کے توسط سے آپ کو پرواز ملنے والی ہے۔ میٹھی زبان کو قائم رکھیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں تو تمام پریشانیوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ حاضر دماغی کو قائم رکھیں، اور گولڈ میں، چاندی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے راز لوگوں کو نہ بتائیں، جتنا راز کم بتائیں گے اتنا ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پانی سب سے زیادہ پئیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک کرنے ضرور جائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا، اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج جیمنی والے، یہ یا وہ ہے جو آپ کو یادوں اور خیالوں میں الجھائیں گے، آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ یاد رہے، حکمت عملی کے ساتھ کام کریں، حاضر دماغی کے ساتھ کام کریں، اپنی کریشن پہ توجہ دیں۔ وہ کام جس سے آپ کی عزت ہے، وہ کام جن سے آپ کا رزق بڑھتا ہے، وہ کام جن سے آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے، ان پہ توجہ دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کی راہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ رشتوں کے حوالے سے، خصوصاً ازدواجی حوالے سے کچھ پریشانیاں ذائچے میں دکھ رہی ہیں۔ اگر آپ کی زبان میٹھی ہوگی، تلخ کلامی سے آپ دور ہوں گے تو تمام پریشانیاں اختتام کو جائیں گی۔ میٹھی کھٹی چیزیں ہفتے کم سے کم کھائیں، رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا، اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔
برج کینسر والے، یہ ایام آپ کو ایک نیا موقع دینے والے ہیں، علمی حوالے سے بہتری کا موقع، کام کے حوالے سے آسانی کا موقع، ترقی کو حاصل کرنے کا موقع۔ تبھی اپنی زبان کو میٹھا رکھیں اور خیالوں اور یادوں میں نہ رہیں۔ آپ ابھی یادوں میں الجھ جائیں گے، یعنی بیٹھیں گے ایک جگہ سوچیں گے دوسری چیز کے لیے، بیٹھیں گے گھر میں سوچیں گے باہر کے لیے، ہوں گے باہر تو سوچیں گے گھر کے لیے۔ یہی چیز آپ کے پاؤں کی زنجیر بنے گی۔ ابھی جتنا ہو سکے حاضر دماغی اور مستقل مزاجی کے ساتھ گفتگو کریں، کیونکہ آپ کا ٹھہر کے بات کرنا ترقی اور کامیابی کے لیے رستہ ہموار کرے گا۔ ابھی جتنا ہو سکے فی الوقت میٹھی کھٹی چیزیں کم کھائیں، خصوصاً مصنوعی مٹھاس جیسے کہ بیکری آئٹمس ہیں، ان کو زندگی سے بالکل ختم کر دیں۔ اگر رات کو سونے سے پہلے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ نصر 27 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کی 6 سینس بڑھے گی، کیونکہ ابھی 6 سینس کا بڑھنا، حاضر دماغی قائم رکھنا آپ کو کسی بڑے فائدے کی طرف راغب کرنے والا ہے اللہ کے کرم سے۔ ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا اس میں پتہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ سرخ عقیق ہمیشہ معصومین اور بزرگان دین اپنے سیدھے ہاتھ کی شمس والی انگلی میں پہنا کرتے تھے، کیونکہ یہ پتھر مسلسل اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے، اور اس پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پہننے والے کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ ہر آنے والی مصیبت اگر انسان کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے تو یہ خود پہ لے لیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان کی اللہ کے کرم سے حفاظت کرتا ہے۔ تبھی ہمارے امام اور بزرگان دین ہمیشہ اپنے سیدھے ہاتھ کی شمس والی انگلی میں یہ سرخ عقیق پہنا کرتے تھے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ سرخ عقیق لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا کافور آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا، جو تمام نحس چیزوں کو گھر سے ختم کرتا ہے۔ یاد رہے یہ پڑے ہوئے کافور محدود مقدار میں ہیں۔ برج لیو والے، یہ یا وہ ہیں جو آپ کو شہرت و عزت سے ملانے آئے ہیں۔ ابھی کوئی ذمہ داری، ابھی کوئی مرتبہ، ابھی کوئی کامیابی کی راہ آپ سے جڑ جائے گی۔ جتنا خوش لباس رہیں گے، خوش گفتار رہیں گے، میٹھی زبان سے گفتگو کریں گے، دوستوں کے دوست رہیں گے، تو کسی دوست کے توسط سے ہی کوئی راہ ہموار ہونی ہے، کوئی علم کی راہ آپ کے لیے بہتر ہو کے منظر عام پہ آئے گی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مبارک ہے۔ میٹھی کھٹی چیزیں ہفتے کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے راز لوگوں کو نہ بتائیں، جتنا راز کم بتائیں گے اتنا ہی ترقی اور کامیابی کی راہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ میٹھی زبان سے گفتگو کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ انویسٹمنٹ کا صحیح وقت یہ ہے، حاضر دماغی کے ساتھ قدم بڑھائیں، چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ جہاں جہاں کر سکتے ہیں وہاں قدم بڑھائیں، بہت بڑا فائدہ آپ کا منتظر ہے۔ اپنے راز کم لوگوں کو بتائیں گے تو ترقی اور کامیابی کی راہ آپ کے لیے ہموار ہوگی۔ کوشش کی بیکری آئٹم زندگی سے ختم کر دیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، کوشش کر کے نیام چاول کم کھایا کریں، کوشش کر کے نیام تلی ہوئی چیزیں کم کھایا کریں، کوشش کر کے نیام مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھایا کریں، کیونکہ آپ کے صحت کے مسائل ظاہر میں دکھ رہے ہیں۔ اگر پانی زیادہ پئیں گے، سبزیاں زیادہ کھائیں گے تو حاضر دماغی کے ساتھ کوئی فتح آپ کو ملے گی، کوئی کامیابی آپ کو ملے گی، جس سے تیزی سے ترقی کے راہیں آپ سے جڑتی رہیں گی۔ صفائی کا خیال رکھیں، دانتوں کو صاف رکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے راز سینے میں دبائیں، کیونکہ آپ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہوگی، جو آپ کے دل میں ہوگا وہی آپ کی زبان پہ ہوگا، اور بعض مرتبہ اپنی چیزوں کو ظاہر کر دینا آپ کو پریشانی کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ بیکری آئٹم زندگی سے کم کر دیں اور مچھلی اس ہفتے کوشش کریں نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج لبرا والے، یہ ایام اصول کے ایام ہے، آپ کو کوئی بڑا مرتبہ، بڑی ذمہ داری ملنے والی ہے۔ ابھی میٹھی زبان کو قائم رکھیں، حاضر دماغی کو قائم رکھیں، مکمل بات سننے کی عادت کو قائم رکھیں۔ آدھے میں سے بات کاٹ کے آپ اپنی بات کو مکمل کریں گے تو رشتے بھی الجھ جائیں گے، کام بھی الجھ جائیں گے۔ میٹھی زبان کے ساتھ چلیں گے، رفتہ رفتہ اپنی باتوں کو قائم رکھیں گے تو تمام چیزوں کو بہتر دیکھیں گے۔ ابھی انویسٹمنٹ کا صحیح وقت ہے، کام کی شروعات کے لیے بہت مبارک وقت ہے، کسی چیز کو خریدنے کے لیے بہت مبارک وقت ہے۔ بس مشاورت بزرگوں سے کریں، ہر کسی دوست سے جس کو اس کا تجربہ نہیں، آپ کو معلوم بھی ہے پھر بھی مشاورت کرتے ہیں تو وہ آپ کی تذلیل کی راہ ہموار کرے گا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جائیں، کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیں تو انشاءاللہ جو غصہ آپ کو لپیٹ میں لے لیتا ہے وہ اس غصہ مدھم ہو جائے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، یہ آپ کے وجود میں تیزی اور جلد بازی کو لا سکتے ہیں، اور اسی تیزی میں جلد بازی میں کوئی نقصان آپ کا دائچے میں دکھ رہا ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو بہت مبارک ہے، نہیں آپ پانی زیادہ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی زندگی میں بہتر راہ ہموار کریں گے۔ ابھی جتنا ہو سکے لائٹ کلر زیادہ پہنے، ڈارک کلر کم پہنے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے راز نہ بتائیں، اور ابھی کوئی کام شروع کرنا
کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خرید کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہونے والا ہے, کیونکہ ابھی چند چیزیں ایسی آپ کی زندگی میں آئیں گی جن سے ترقی کامیابی کے اسباب آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں. بس غصے پہ قابو رکھیں, کیونکہ غصہ ہی آپ کے پاؤں کی زنجیر بنے گا. ان کا بھی نیام پرت کا پیلی چیز کا, اس میں آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں. اس زمین پہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے, کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے راستے شہرت عزت کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ جب جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو وہ انسان کے دماغ سے جڑ جاتا ہے, اور اس کی شعائیں انسان کے وجود میں محنت کرنے کا جذبہ, حاضر دماغی سے جواب دینے کا ہنر اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. تبھی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں. بڑے بڑے سیاستدان یا شوبز کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے, وہ اپنے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنتے ہیں یا اپنے ساتھ رکھتے ہیں. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ پخراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑا ہوا کافور آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ کافور محدود مقدار میں ہیں. برج سیجیٹیریس والے, یہ ایام آپ کو ترقی اور کامیابی اور عزت سے ملانے آئے ہیں. آپ کے مرتبے میں فراوانی ہوگی, آپ کے کام میں رونق آئے گی, آپ کی زندگی میں آسانی آئے گی. بشرط آپ میٹھی زبان کو زندگی میں قائم رکھیں. جتنا صبر کے ساتھ سنیں گے اور جلد بازی میں جواب نہیں دیں گے, اتنا ہی ترقی کی راہیں آپ کے ساتھ جڑتی رہیں گی. انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے. کسی کام کی شروعات کے لیے یہ وقت بہت ہی مبارک ہے. تبھی جتنا ہو سکے کام کی شروعات کریں, لیکن لوگوں کو, ہر کسی کو اپنے راز نہ بتائیں. راز بتائیں گے اور وقت سے پہلے لوگوں کو ظاہر کر دیں گے, وقت سے پہلے چیزوں کو ظاہر کر دیں گے, تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں. کسی کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں, کسی سفر کو جانا چاہتے ہیں, کہیں گولڈ سونے میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں, تو یہ بہت مبارک ہے. جتنا ہو سکے فی الوقت اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اللہ کے کرم سے کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا, اس میں آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج کیپریکون والے, یہ ایام آپ کے مرتبے میں اضافہ لائیں گے, عزت میں فراوانی لائیں گے, کاموں میں آسانی لائیں گے. تبھی جتنا ہو سکے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا. انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے. کسی کام کی شروعات کے لیے یہ وقت بہت ہی مبارک ہے. آدھا گھنٹہ اپنی خوشیوں کے لیے رکھیں, لیکن پورا دن حاضر دماغی کے ساتھ چلیں, کیونکہ ابھی آپ خوشیوں اور خواہشوں میں الجھ جائیں گے اور اپنے مقصد کو اگنور کر دیں گے. جو آپ کا مقصد ہے وہی آپ کی زندگی ہے, کیونکہ آپ کا مقصد آپ کے ساتھ ہوگا تو لوگ بھی آپ سے سنسیئر ہوں گے. آپ کا مرتبہ آپ کے ساتھ ہوگا تو لوگوں کے رویے بھی آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوں گے. اگر صرف لوگوں پہ بھروسہ کر کے اپنے کام کو اگنور کر دیں گے, اپنے مقصد کو اگنور کر دیں گے, خوشیوں کے پیچھے بھاگیں گے, تو تھوڑے ہی عرصے میں لوگ بدل جائیں گے, کام رک جائے گا اور آپ خود بھی تذلیل و پریشانی دیکھ سکتے ہیں. اپنی چیزوں کی حفاظت کریں, کیونکہ کوئی چیز گم ہوتے ہوئے دریچے میں دکھ رہی ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا, اس میں آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج ایکویریس والے, یہ یا وہ ہیں جو آپ کو کوئی ذمہ داری دیں گے, کوئی ایسی ذمہ داری دیں گے جس میں فراوانی ہے, جس میں برکت ہے, جس میں رونق ہے, جس میں عزت ہے. تبھی جتنا ہو سکے اپنی کام پہ توجہ دیں, اپنی خوشیوں پہ توجہ دیں, اپنی میٹھی زبان کو مسلسل قائم رکھیں, کیونکہ آپ کا بولنا ہی آپ کی ترقی کا سبب بنے گا. کمیونیکیشن کو اتنا اچھا رکھیں, لوگوں سے اتنا ملتے رہیں, اتنا بات کرتے رہیں کہ لوگ آپ کے دوست بن جائیں, کیونکہ ابھی دوستی میں کوئی بڑا رتبہ آپ کو ملے گا. بعض مرتبہ آپ اپنی فیلنگز بیان نہیں کر پاتے, سوچتے لوگوں کے لیے اچھا ہے لیکن لوگ آپ کی باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے, تو اسی وجہ سے پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے, اور کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں تو ان سے بھی آپ کی سکس سینس تیز ہوگی اور حاضر دماغی کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کی راہ ہموار ہوگی. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں سب سے کم کھائیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا, اس میں آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج پائسس والے, یہ یا وہ ہے جو آپ کو ترقی, رونق و خوشحالی سے ملائیں گے. علمی حوالے سے کوئی بڑا مرتبہ ملے گا, معاشی حوالے سے کاموں میں آسانی آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے. تبھی جتنا ہو سکے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی بڑے سفر کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے. جتنا ہو سکے میٹھی زبان سے گفتگو کریں, کیونکہ رشتے الجھتے ہوئے دکھ رہے ہیں. اگر کسی کو کسی کے عیب بتائیں گے, کسی پہ تنقید کریں گے, کسی پہ غصہ کریں گے, تو وہ رشتہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ دور چلا جائے گا, اور وہی دوری آپ کو تذلیل دے سکتی ہے. برداشت کریں تو انشاءاللہ رشتے بھی صحیح ہوں گے, کیونکہ ابھی آپ کو سہارے کی ضرورت ہے, ابھی آپ کو مددگار لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ جب اچھا وقت آتا ہے تو ایک اچھی ٹیم ہی اچھے وقت کو قائم رکھ سکتی ہے. تو اپنے بازو نہ کاٹیں, ورنہ زندگی میں تنہائی و پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. ابھی کچھ دوست زندگی میں پھر سے آئیں گے, وہ جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں. یاد رہے, پھر سے دوست تو بنائیں لیکن ہمراہ نہ بنائیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ
پیلی چیز کا اس میں عدم بابت ہے، اسکرین پر دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔